بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کیا وزیر اعظم عمران خان بھی امیر المومنین بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ خان صاحب نے ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، یہ دعویٰ تو ابھی پورا نہیں ہو سکا، تو کیا امیر المومنین بننے کی خواہش پوری ہو پائے گی؟ اور کیا امیر المومنین بننے کی خواہش خود خان صاحب کی ہے یا کچھ اور طاقتوں کی ہے؟ تو کیا صدارتی نظام لانے کی خواہش کے پیچھے کوئی اور خواہشات بھی چھپی ہیں؟ اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو بڑے اہم فیصلوں اور لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ اس کیس میں صحافیوں کے خلاف کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اور اہم کیس ہے۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو جرح کرنے کا حق دے دیا ہے۔ خواجہ آصف نے شوکت خانم کے حوالے سے خان صاحب پر کچھ الزامات لگائے تھے، جس کے بعد خان صاحب نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرایا تھا ڈیفرمیشن کا، یعنی ہرجانے کا، ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ خواجہ آصف ان کے خلاف یعنی ان پر جرح نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ آصف نے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے دیا اور کہا کہ 2 ماہ میں اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ تو بہت سے لوگ، بہت سے تجزیہ نگار، بہت سے سیاسی اور قانونی ماہرین وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس مقدمے میں بھی سپریم کورٹ کی طرح کوئی نگران جج لگایا جائے گا، یعنی جیسے سپریم کورٹ نے نواز شریف کیس میں ایک نگران جج لگایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت ہوئی اور پھر اس کا فیصلہ جلد سے جلد آیا، یعنی جلد سے جلد لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ تو چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے عمران خان کے خلاف خواجہ آصف کی اپیل منظور کر لی ہے، جس کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اب عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ خان صاحب نے ویڈیو لنک کے اوپر عدالت کو اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا، اب خواجہ آصف کا وکیل یا خود خواجہ آصف خان صاحب پر جرح کر سکیں گے۔ تو خواجہ آصف کے وکیل شوکت خانم ہسپتال کے پیسوں میں خرد برد اور ان پیسوں سے گیمبلنگ کے الزامات کے حوالے سے خان صاحب پر جرح کریں گے۔ آج جب چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے اس کیس کی سماعت کی تو اس پر انہوں نے یہ ورڈکٹ دیا کہ اس کیس میں جو ٹرائل کا جو میرٹ ہے اس کے مطابق گواہ پر جرح کرنا جو ہے وہ قانونی حق ہے، جو کہ نہیں دیا گیا۔ تو فیئر ٹرائل یہی کہتا ہے کہ اس پر جرح کا موقع دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو وہ 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی روزانہ سماعت کا حکم دیا ہے۔ اس کیس میں آج سینیٹر ولید اقبال پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف اس سے پہلے بھی اس کیس میں ایبسنٹ رہ چکے ہیں اور وہ خود اس کیس سے غیر حاضر پائے جاتے ہیں۔ تو خواجہ آصف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ 2 مواقع جب خواجہ آصف اس کیس میں غیر حاضر تھے، یہ 2 وہ مواقع تھے جب خواجہ آصف کو نیب نے حراست میں لے رکھا تھا، یعنی نیب نے انہیں گرفتار کر رکھا تھا۔ تو اس میں یہ بھی بات واضح ہوگی کہ خواجہ آصف کی گرفتاری کے پیچھے دراصل اس مقدمے میں خواجہ آصف کو غیر حاضر رکھنا تھا۔ اب یہ وہ معاملہ ہے یعنی خواجہ آصف نے شوکت خانم کے فنڈ کو خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر استعمال کیا۔ تو اس پر اب یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ عدالت جب خان صاحب کو بلائے گی یا خان صاحب کو ہو سکتا ہے ویڈیو لنک کے اوپر ہی ان سے جرح کے لیے کہا جائے یا ان کو کہا جائے کہ وہ ویڈیو لنک کے اوپر اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اس کے اوپر خواجہ آصف جو ان کے وکیل کے سوالوں کا جواب دے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ پرائم منسٹر کو اس کیس میں پیش ہونا پڑے گا۔ تو اب اس کے اوپر وہ جو ٹرولز ہو رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں ٹویٹر والے، وہ سب اس کے اوپر ٹرولز کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے فوجی عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو ریلیف دیا۔ اب ایک اور کیس جس میں بھی رانا شمیم پہ فرد جرم عائد کی گئی، اس میں صحافیوں کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی بلکہ ان کا معاملہ مؤخر کیا، لیکن خان صاحب کو بلا لیا۔ تو یہ تکلیف ادھر بھی شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو کیوں بلایا گیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں رانا شمیم کے کیس کی بات کروں، اس کے میرٹ کے اوپر بات کروں اور اس کیس میں آج کیا کیا ہوا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم صدارتی نظام کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ صدارتی نظام ہے جس کے بارے میں اب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صدارتی نظام نے 3 دریا بیچے، محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا، دوسرے نے آدھا ملک بیچا، تیسرے نے سیاہ چین بیچا
اور چوتھے صدارتی نظام نے افغانستان کے معاملے میں، یعنی یہ وہ صدارتی نظام ہے جس نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس میں نقصان ہی پہنچا ہے۔ آپ پچھلے 4 صدارتی نظام کو دیکھ لیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ آئین میں صدارتی نظام درج ہے، نہ حکومت کو آئین تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہے، تو پھر کون ہے جو ملک میں جو یعنی پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنا چاہتا ہے؟ اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے قائد اعظم صدارتی نظام چاہتے تھے، اور قائد اعظم کے یعنی خواہشات کے پہ مبنی جو ہے وہ اب یہ نظام لایا جائے گا۔ تو یہ مہم کون چلا رہا ہے؟ یہ ویژن آف پاکستان کے نام سے کوئی کون لوگ ہیں، یہ کوئی ویب سائٹ ہے، یہ کچھ ہے، یہ کافی دنوں سے مہم چلا رہے ہیں اور اب تک ان کو اس پر یہ رائے عامہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم جب میں نے اس کو دیکھا تھا کوئی 30,000 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو یہ سیاست کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ آرٹ آف پاسبلٹی کا نام ہے۔ تو صدارتی نظام کی میں بھی کوئی زیادہ مخالفت نہیں کرتا، پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، دونوں کامیاب نظام ہیں، لیکن اچانک اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح ممکن نہیں جس طرح خان صاحب ایک بڑے ماہر ایکسپرٹ کو لے کے آئے تھے کہ جی وہ ہماری معیشت کو چلائے گا، لیکن وہ پھر قادیانی نکلے اور پھر کوششوں کے باوجود اس کو معاشی کمیٹی کا ممبر نہ بنا سکا، کیونکہ رائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی، اور سپریم کورٹ کے جائز حکم کے باوجود ایک مسجد ابھی تک نہیں گرائی جا سکی۔ تو اس کی بھی وجہ یہ کہ کام طاقت سے نہیں ہوتے، یہ رائے عامہ سے ہوتے ہیں، اور رائے عامہ جو ہے وہ ابھی تک کس معاملے میں خاموش ہے کہ صدارتی نظام کی کوئی حمایت کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے صدارتی نظام کے ہوتے ہوئے یہ ملک 2 لخت بھی ہو چکا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے نظام مملکت نہیں چل سکا، تو پھر اب صدارتی نظام کا راگ لاپنا شروع کر دیا ہے۔ اگر خان صاحب صدر بھی بن گئے تو پھر بھی یہ معاملہ ایسا چلتا رہا تو پھر کیا کریں گے خان صاحب؟ پھر تو بادشاہ بنیں گے، بادشاہ والا آپشن موجود ہے، ڈنڈا اٹھا لیں گے۔ اور اگر بادشاہت بھی نہ چل پاری تو پھر خان صاحب کیا یعنی مطلق العنان جنہیں فرعون کہتے ہیں، کیا وہ بننے کا اعلان کریں گے؟ تو یہ کہنے والے کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو ملک میں آمرانہ ادوار کے دوران جو 3 بار صدارتی ریفرنڈم ہوئے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے عوام بڑے حمایتی ہیں اس کے۔ 1960 میں جو ریفرنڈم ہوا تھا اس میں صدر ایوب کو 95.6% ووٹ ملے تھے۔ صدر ضیاء کو 1984 میں انہوں نے ریفرنڈم کرایا، انہوں نے ٹاپ ریکارڈ ہی توڑ دیے، 98.5% ووٹ لیے۔ اور جناب مشرف کو 2002 میں 97.8% ووٹ ملے۔ لیکن آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ جو ان کو صدارتی نظام کی حمایت میں ووٹ دے رہے تھے، ان لوگوں نے عام انتخابات میں ان افراد کے ناموں سے منسوب جماعتوں کو 1% ووٹ کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ ایوب کے نام کی پارٹی بھی بنی، ضیاء الحق کے نام کی پارٹی موجود ہے، مشرف صاحب کی اپنی جماعت موجود ہے جس کے وہ سربراہ ہے، وہ تو الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کے حوالے سے جو بھی چل رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کمپین چلا رہی ہے۔ لیکن یہ حکومت کے لوگ کتنا اس سے ویر ہے اور حکومت اس میں کتنی انوالو ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہمارے کچھ دوستوں نے سوال پوچھا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ جناب بتائیں یہ سب کیا چل رہا ہے، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ آپ سے پوچھوں گا میں، صدارتی نظام اگر لانا ہو اس ملک میں تو اس کا آئینی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی نا آپ کو۔ اس کے لیے تو کیا آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو بااختیار شخصیت ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو تو ملک کا وزیر اعظم ہے، اور پارلیمانی نظام ہے آپ کا حکومت کا۔ تو سر اس میں ریفرینڈم بھی ہو جو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے کنسنسس ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ہونے کو تو دیکھیے گنجائش موجود ہے، گنجائش تو موجود ہے، ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی سیاسی ماحول چاہیے نا، ایک سیاسی فضا چاہیے۔ کیا سر یہ جو خبریں آ رہی ہیں انفارمل کوئی تیاری کی جا رہی ہے، کوئی تھنک ٹینکس اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کم از کم یار میرے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو دیانتداری سے کہوں، میں اس کے بارے میں کوئی آپ کو رائے دوں تو میں کیا سرائی کروں گا، بہت حقائق میرے شکریہ سامنے نہیں۔ وزیر خارجہ۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات سے انکار کیا کہ انہیں صدارتی نظام کے بارے میں کوئی علم ہے، مگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو رائے عامہ کے بغیر یا پارلیمنٹ کے اندر لے جائے بغیر منظور کرانا ناممکن ہے۔
تو اس پر جو بحث جاری ہے اس کے حوالے سے بہت سے کنسرن لوگوں کے موجود ہے کہ کیا یہ پیرلل نظام چل رہا ہے، یعنی حکومت کے چند لوگوں کو معلوم ہے اس کا، یا ان لوگوں کو معلوم ہے جو اس کی کمپین چلا رہے ہیں۔ اب خاص صاحب جو کہ جن کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس معاملے کو استعمال کر رہے ہیں اپنے باغی اراکین کو قابو کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیر سے ڈراتے ہیں کہ جنگل میں جیسے کہ شیر آ جائے گا، شیر آ جائے گا، تو اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے کہ سیاسی ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ڈرانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا، یا اس میں کوئی واقعی حقیقت ہے کہ اگر وہ جماعتیں جو کہ اس وقت سمجھتی ہیں کہ ملک میں صرف نئے الیکشن ہونے چاہیے اور خاص صاحب کو گھر بھیجا جانا چاہیے، ان کے ساتھ جو معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سراسر ناکامی ہو رہی ہے۔ ان میں سر فہرست ظاہر ہے پی ڈی ایم کہہ لیں، نواز شریف کہہ لیں، یہ وہ سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں یا جن کو نواز شریف جن جماعتوں کے ساتھ الائنس بنائے ہوئے ہیں، وہ اس وقت کسی اور بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ ان ہاؤس تبدیلی پر تیار ہے، نہ وہ کسی اور الٹرنیٹو یعنی ودن ہاؤس چینج یا کہہ لیں خاص صاحب کی بجائے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا عبوری سیٹ اپ، یہ تمام آپشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آ کر فلاپ ہو چکے ہیں۔ تو اب ایک اور آپشن یہ صدارتی نظام کا کہ اگر نہیں مانے گا کوئی تو پھر صدارتی نظام لایا جائے گا۔ تو صدارتی نظام کا آپشن کے بارے میں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس لیے لایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کیا جائے، ڈرایا جائے، اور پھر اب خان صاحب نے اس کو اپنے حق میں مولڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک نان سیریس تھا جب تک اس کی باقاعدہ کمپین ٹیلی ویژن پر لانچ نہیں ہوئی۔ حکومت کے حامی نیم سرکاری ٹیلی ویژن اس کے باقاعدہ اشتہار چلا رہے ہیں اور اس کی کمپین کر رہے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ غیر سنجیدہ نہیں، اس معاملے کو کہیں نہ کہیں سنجیدہ لے لیا گیا ہے۔ اور بہت سی سیاسی جماعتیں اب اس معاملے پہ غور کر رہی ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کتنی سنجیدگی ہے اور کون سی قوتیں جو سب کر رہی ہیں، اور وہ سمجھتے کہ اگر یہ اقدام کیا گیا، یعنی ایک تو اس کے لیے سنا یہ کہ 100 صفحات پر مشتمل ایک پیپر تیار کیا گیا ہے، کوئی ریفرینڈم کرایا جائے گا یا کوئی درخواست عدالت میں دی جائے گی، تو یہ سارے آپشن بھی چونکہ یہ بہت سی چیزیں زمشن پہ بھی مبنی ہے اور بہت سی چیزیں تجزیے اور قیاس آرائیوں پہ مبنی ہے۔ تو لیکن یہ جو پولیٹیکل کمپین چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی صدارتی نظام کے حوالے سے ٹیلی ویژن کے اوپر بہت ساری کمپین چل رہی ہے۔ تو میرا موقف یہ کہ صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام جو ہے وہ ان نظام میں سے کوئی بھی نظام جو کہ ملک کے حق میں بہتر ہو، ہم نے صدارتی نظام دیکھے ہیں۔ صدارتی نظام اس ملک میں ہمیشہ سمجھا گیا کہ وہ ہمیشہ جو آمریت ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے یا ڈکٹیٹر ہے ان کے ادوار میں صدارتی نظام کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، اور پھر وہ صدر بن بیٹھے اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کا تو وہ لوگ بھی نہیں مانتے جن اداروں کے وہ سربراہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو انڈیویجول تھے اور سب کچھ کر گئے، اور مشرف کے بہت سے کاموں کی ان کا ادارہ بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جب تک چوکیداری نظام صحیح نہیں ہوتا ہمیشہ ڈاکہ پڑتا رہے گا۔ تو اس ملک میں اصل معاملہ چوکیداری نظام کا ہے، یعنی خاص صاحب لوگوں کو اخلاقیات کی تربیت دیتے ہیں، مدینہ کی ریاست کے دعوے کرتے ہیں، اور وہ مدینہ کی ریاست کا جو خاکہ یا نقشہ کھینچتے ہیں اس میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست اس وقت تک نہیں بن سکتی تھی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود ہمارے پیارے نبی، ان کا اپنا کریکٹر، ان کی سیرت اور یہ پورا جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ تو ان کے کردار کے اوپر مبنی ہے، اور بہت سا دین کا حصہ ان کے کردار سے لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی فلاحی ریاست یا بہتر ریاست کے لیے اس کی لیڈرشپ کا جو کریکٹر ہے وہ بہت ہی معنی رکھتا ہے، اور ہمارے یہاں جس قسم کا کریکٹر ہے وہ ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، اب بس میں کوئی بات کروں گا تو بہت سے لوگ شاید اس کو کسی اور معنی میں لے لیں، لیکن ریاست مدینہ بنانے کی جو سوچ ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس میں وہ سنجیدہ بالکل نظر نہیں آتے۔ اور اب پتہ نہیں، ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں مشہور ہوئی تھی کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، آج کل خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، اور پھر اس وقت نواز شریف کی بڑی زبردست مخالفت ہوئی تھی،
اب خان صاحب کی بھی ظاہر ہے اس معاملے میں سپورٹ تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام جو ہے وہ ایک کامیاب نظام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کو چلنے نہیں دیا گیا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دوسرا کیس ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور لاہور میں بم دھماکہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں. اور یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے اندر دہشت گردی کی دوسری بڑی واردات ہے، اور اس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ پھر یہ خدشات کیوں ظاہر کیے جا رہے تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اب بات کرتے ہیں لاہور کے معروف علاقے لوہاری گیٹ کے علاقے میں ایک پرہجوم یعنی جگہ ہے، بہت بڑا بازار ہے. انارکلی اور لوہاری ایک مرکز ہے کاروباری. وہاں پہ بم دھماکہ ہوا، اور اس بم دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہیں. اس کو ابتدائی اطلاعات کے مطابق سلنڈر دھماکہ کہا گیا تھا، لیکن جو اطلاعات اب موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں سلنڈر بھی پھٹا، یعنی جیسے دھماکہ ہوا تو قریبی کوئی گیس سلنڈر تھا وہ بھی پھٹا، اور اس کے نتیجے میں جانی نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. دھماکے سے کافی علاقے میں یعنی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. 3 افراد کی ابتدائی طور پر ہلاکت کی اطلاع موجود ہے، لیکن ابھی اس پر کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس دھماکے میں بہت سے لوگ برن ہوئے ہیں، اور درجنوں لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے، ریسکیو کیا گیا، وہ زخمی حالت میں ہے. بہت سے زخمیوں کی حالت نازک ہے. تو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے پاکستان کے اندر. پچھلے یعنی دو روز قبل اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ ناکے کے اوپر ایک پولیس اہلکاروں کے اوپر اٹیک ہوا، اور اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی. تو اب یوں لگتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان دوبارہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں کامیاب ہو رہی ہے. اور پہلے اسلام آباد میں ایک بڑی واردات کی گئی، اب لاہور کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ الارمنگ ہے. پاکستان کے اندر کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کی بہت سنگین وارداتیں ہوا کرتی تھی، پھر پاکستانی افواج اور اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے بہت سارے آپریشن کیے اور پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا. لیکن جب سے افغانستان کے اندر حکومت تبدیل ہوئی ہے اور وہ پاکستان سے بھاگنے والے جو لوگ ہیں وہ جا کے افغانستان چھپے ہوئے تھے، تو وہاں بھی اب ان کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. تو اب دوبارہ سے ان کا رخ پاکستان کی جانب ہو رہا ہے. ابھی تک لاہور دھماکے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو وزیر داخلہ ہیں شیر رشید، ان کے بیان کو اگر دیکھیں تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ بڑے شہروں کے اندر اس طرح کی دہشت گردی یا تحریک کاری کی وارداتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے پیچھے کالعدم تحریک طالبان موجود ہے، جس کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل حکومت یہ بلند و باغ دعوے کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں اور انہیں عام معافی دینا چاہتے ہیں. اور پھر یہ عام معافی دینے کا معاملہ ظاہر ہے یہ مذاکرات کہاں ہوئے کیسے ہوئے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات جو ہے وہ نہیں سیٹل ہوئے، اور اب جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب دوبارہ سے پاکستان کے اداروں کو ظاہر ہے اس بات کے خدشات و خطرات تو موجود تھے. کوششیں انہوں نے پہلے بھی کی ہوگی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو اب ایک دو کوششیں ان کی جو کامیاب ہوئی ہیں ان کو بھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے. تو زخمیوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے اور پاکستان کو اس نئے افریت اور اس سے بچائے. پاکستان کی معاشی حالات پہلے خراب ہے اور پھر حکومت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے. ان کے اپنے BCO مسائل چل رہے ہیں، کہیں صدارتی نظام چل رہا ہے، کہیں کوئی اور معاملہ چل رہا ہے، کہیں اور خواہشیں چل رہی ہیں. تو اقتدار کے جن میں لسٹ ہو ان کو پھر پاکستان کے عوام کی اتنی فکر نہیں رہتی. رانا شمیم توہین عدالت کیس کی سماعت کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. اس میں آج رانا شمیم پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. گلگت بلتستان کے سابق جج رانا شمیم چیف جج تھے، وہ اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور ان سمیت درجنوں لوگ جن میں
ریما عمر دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف انویسٹیگیشن سار عباسی اور اس کے علاوہ میر شکیل الرحمان اور وہ تمام لوگ جو کہ اس کیس میں عدالت نے بلائے ہوئے تھے وہ سب پیش ہوئے. تو رانا شمیم نے اس کیس میں عدالت سے استدعا کی کہ ان کے وکیل نہیں آئے تو ان کو جب آنے دیں, جب وہ آ جائیں گے تو پھر آپ چارج فریم کر لیں. لیکن عدالت نے بہت زیادہ اس کے اوپر پہلے تھوڑا ٹائم دیا, لیکن اس کے بعد جب دوبارہ عدالت بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ بہت مذاق ہو گیا. آپ بتا دیں کہ اس عدالت کی پہلے ہی بہت بے توقیری ہو چکی ہے اور اس عدالت کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کسی کو, اس عدالت سے متعلق ہی تمام بیانیے بنائے گئے ہیں. پھر بھی رانا شمیم نے کہا کہ ان کے وکیل کو آنے دیں, پھر اس کے بعد فرد جرم لگا لیجیے گا. لیکن چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ دوران سماعت ہم آپ پر چارج فریم کر رہے ہیں, آپ پہلے فرد جرم سنیں. تو جو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ رانا شمیم نے انگلینڈ میں بیان خلفی ریکارڈ کرایا اور یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس حاکم نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے, آپ کے مطابق انہوں نے ہدایات دی کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے. بیان حلفی کو نوٹرائز کرایا گیا جو میڈیا تک پہنچا, 15 نومبر کو شائع ہوا. آپ نے جواب میں کہا کہ بیان حلفی نوٹرائز کرا کے سیل کیا گیا, نواسے کے سپرد کیا اور اس کے بعد عدالت کو کوریئر سروس سے موصول ہوا. اس فرد جرم میں مزید یہ کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ بیان خلفی نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہو سکتا ہے. آپ نے نوٹری پبلک اور نثار عباسی کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی, عدالت کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے اپنے کنڈکٹ سے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ آپ کو اوپن کورٹ میں تمام الزامات پڑھ کر سنا دیے, آپ الزامات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ فرد جرم کی کاپی دے دیں تو پھر اس کے بعد میں اس پر جواب دے دوں گا. تو عدالت نے کہا کہ آپ الزام تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ باتیں تسلیم کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں. تو پھر چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا بیان تحریری طور پر جمع کرائیں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب رانا شمیم صاحب تھوڑا سا غصے میں ہوئے, ناراض ہوئے اور انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے تو پھر مجھے آج ہی سزا سنا دیں, میرے وکیل بھی عدالت میں نہیں ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیں. پھانسی انہوں نے کہا مجھے لٹکا دیں. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے, عدالت میں کسی کو لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں. رانا شمیم نے کہا کہ مجھے کراچی سے آنا پڑتا ہے تو آپ کوئی مارچ کی ڈیٹ دے دیں. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے وکیل کے سامنے اگر فرد جرم عائد کی جاتی تو بہتر ہوتا. بیان حلفی کسی کو بتائے بغیر 10 نومبر 2021 کو سیل کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پاکستان نہیں آ سکے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے یہاں بھی بھائی سے قبل 4 ماہ کے دوران ان کے 4 قریبی رشتہ داروں کی موت ہوئی. تو بہت سے ان کے قریبی رشتہ دار پچھلے 3-4 مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے بعد انہیں یعنی ان کی موت کے بعد انہوں نے اپنے علم میں واقعہ تحریری شکل میں لانے کا فیصلہ کیا. انہیں احساس ہوا کہ ان کو یہ بات آن ریکارڈ لانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اس وقت اس لیے نہیں بتائی تھی کہ اس وقت تو خود جسٹس حاکم نثار اس کے سربراہ تھے, تو اس لیے انہوں نے یعنی جس کے بارے میں کمپلین تھی اس کو کمپلین کیسے کی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ واقعہ پاکستان کی حدود سے باہر پیش آیا. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں نے وہ سارا کچھ خود سنا اور یہ میں اس کو کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے چونکہ اپنی وائف سے وعدہ کیا تھا, پھر دیگر فیملی ممبر کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کو ریکارڈ کرا دیا کہ پتہ نہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. تو یہ بات انتہائی اہم ہے. لیکن اس میں جو اہم بات یہ کہ اصل چیز تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. یعنی بیان حلفی کے حقائق کی تصدیق جو ہے وہ انکوائری کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب ان کا بھی جوابی حلف نامہ لیا جاتا. سابق چیف جسٹس کو بھی سامنے یعنی انکوائری ہوتی, ان کو بلایا جاتا, ان سے جرا کی جاتی تاکہ ان سے بیان کی ویریفیکیشن ہو سکتی. لیکن اس کے ہم پہ وہ مطلب فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا بیان خلفی میں جو بیان کردہ حقائق ہے جب تک وہ غلط ثابت نہیں ہو جاتے تو یہ کرمنل توہین کا کیس ہی نہیں بنتا. اگر بیان حلفی میں بیان کردہ حقائق درست ثابت ہو جائے تو پھر کیس کیسا. تو ایسا صرف فیئر ٹرائل سے ہی ممکن ہے. بیان حلفی کی تشہیر کا کبھی کوئی ارادہ تھا ہی نہیں, اس لیے اسے خفیہ رکھا اور پاکستان سے باہر ریکارڈ کرایا.
اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر اللہ نے کہا کہ آپ بھی چیف جج رہے ہیں, آپ نے بھی توہین عدالت کے کیس سنے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی توہین عدالت کے کیس نہیں سنا, میں اس پر بلیو نہیں کرتا. چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے چارج فریم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا, آپ الزامات آپ کے پاس جو الزامات ہیں وہ اس کورٹ سے متعلق ہیں. تو رانا شبیر نے کہا میں تو آپ کے اور جسٹس عامر فاروق کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں, میں اور اٹارنی جنرل کے والد صاحب اکٹھے پریکٹس کرتے رہے ہیں, اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں پہلے دن سے میرے خلاف ہے. تو بہرحال اس پر عدالت نے انہیں فرد جرم عائد کرنے کے بعد اس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی. اب یہ اس کیس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اس ملک میں یعنی عدالتی نظام کے اوپر سوال بھی ہے, یعنی جس کے حوالے سے الزام یا چارج وہ لگایا گیا, یعنی ایفیڈیوٹ میں یا بیان حلفی میں رانا شمیم صاحب نے جن کا نام لیا وہ ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, وہ نہ پیش ہو رہے ہیں, نہ انکوائری ہو رہی ہے, نہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے. اور جرم یہ کہ آپ نے بیان کیوں دیا, اس کی حالانکہ انکوائری ہونی چاہیے. اگر فیئر ٹرائل ابھی ایک کیس اور میں جس میں عمران خان صاحب کو بلایا ہے یا خواجہ آصف کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عمران خان سے زنا کر سکتے ہیں, تو اس کی بنیاد جو اطہر اللہ صاحب نے دی اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک ان سے آپ کراس ایگزامینیشن نہیں کرتے, جرا نہیں کر سکتے, تو فیئر ٹرائل نہیں بنتا. تو اس کیس میں بھی فیئر ٹرائل کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا, تو یہ کویشچن تو بہرحال آیا. تو بہرحال فاضل جج نے اس کیس کو ایڈجرن کر دیا اور فرد جرم عائد کر دیا ہے. اب اس میں جو دوسرا بڑا ہائی پروفائل معاملہ تھا وہ تھا صحافیوں کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے بہت سے لوگ جن میں جرنلسٹ پیش ہوئے اور انہوں نے پیش ہو کے کہا کہ ہم نے اس معاملے کے اوپر بہت دیکھا سنا ہے اور اب اس کے اوپر ہم اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنا رہے ہیں, لیکن زیر سماعت کیسز پر رپورٹنگ اور تبصرے کے متعلق جو ہے ہم ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا کر پیش کریں گے. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت کسی کو لائسنس نہیں دے سکتی, کوئی بھی اس طرح عدالت کی بے توقیری کرے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, اگر کوئی غلطی تھی تو ہمیں بتا دیں, ہم بھی اس پر ایکشن لیں گے. بیان حلفی کا لب لباب یہ کہ کورٹ کمپرومائز تھی, اتنا ہائی پروفائل کیس سماعت کے لیے مقرر تھا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اخبار کو اس سے متعلق علم تھا. تو اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ آج پہلی بار میڈیا کی طرف سے کچھ اظہار ندامت ہوئی ہے, تو اس لیے میڈیا پرسن کو بھی فیئر ٹرائل کا حق ہے. تو استدعا یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ختم نہیں کرنی تو میڈیا کی حد تک مؤخر کی جائے, جس پر عدالت نے میڈیا کے حوالے سے فرد جرم کا معاملہ مؤخر کر دیا, لیکن کہا کہ اگر دوران کیس دوبارہ کوئی بات سامنے آئی تو پھر اس کو میڈیا کا معاملہ بھی سامنے لایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کی پروسیکیوٹر کی تبدیلی اور فرد جرم سے قبل انکوائری کی درخواستیں بھی مسترد کر دی. تو یہ ایک بڑا کیس تھا جس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل اس لیے بتا دی ہے کہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے علم میں رہے. وہ جو ریمارکس لیے اور دیے گئے ان ریمارکس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اب رانا شمیم اکیلے ہی مجرم قرار پائے ہیں یا ان کے اوپر چارج شیٹ لگا دی گئی کہ وہ اب اس کو ثابت کریں, جبکہ وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کچھ بھی لکھا وہ شائع کرنے کے لیے نہیں تھا, اوپن کرنے کے لیے نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ لیک ہوا اور وہ سامنے آیا. تو اس میں جس کے حوالے سے الزام لگایا گیا تھا ان کو تو عدالت نے بلایا ہی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے, ان سے کوئی انکوائری نہیں ہو رہی, نہ کوئی جرا ہو رہی ہے. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. تو اب اس کیس کا ظاہر ہے یہ اب جب یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت نہیں ہو رہی, لیکن اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی تو یہ کیس جو ہے وہ جلد نبٹ جاتا. تو اب یہ فروری میں 15 فروری اس کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اور اس کے خلاف رانا شمیم ہو سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف یا چارج شیٹ کے خلاف کسی اور عدالت میں جائیں یا اسی عدالت میں کوئی اور درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں. یہ اتنا اہم کیس ہے کہ اس کیس کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے ترجمانوں کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں بلا کے انہوں نے ترجمانوں سے گفتگو کی. اس کی بھی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے اور ہائی کورٹ نے جو فرد جرم عائد کی رانا شمیم پہ, یہ کیس حالانکہ حکومت سے متعلق نہیں ہے, یہ کیس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی شادی میں عبداللہ, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو حکومت کو زیادہ فکر اس بات کی کہیں اس میں ثاقب نثار صاحب رگڑے نہ جائیں. تو خاص صاحب نے بلایا ترجمانوں کو اجلاس اور اس میں بیٹھ کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر تفصیلی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عدالت نے شریف فیملی کا کچا چٹا کھول دیا ہے. چیف جج کا جو بیان خلفی ہے نواز شریف کے بیٹے کے آفس میں نوٹرائز ہو گیا تھا, کیڑا جرم ہو گیا,
یعنی اگر وہ لندن گئے اور انہوں نے بیٹھ کے نواز شریف کے دفتر میں یا ان کے بیٹے کے دفتر میں بیٹھ کے لکھوایا تو انہوں نے وہ سٹینڈ کرتے ہیں, وہ اپنے بیان سے بیک آف نہیں کر رہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز کے کیس سے پہلے بھی بیان خلفی سامنے لایا گیا اور شریف فیملی بالکل مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہے اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی خان صاحب نے آج اس فیصلے کے اوپر بھی ورڈکٹ دے دیا کہ یہ معاملہ عوام ورسز شریف فیملی کا ہے, یعنی اپنے منہ آپ ہی میاں مٹھو. تو انہوں نے کہا جی کہ عدالت نے انہوں نے بے نقاب کر دیا, حالانکہ صرف فرد جرم عائد ہوئی ہے, لیکن خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو بتایا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے, سب کچھ بے نقاب ہو گیا ہے. یعنی ون وے ٹریفک, ابھی انکوائری نہیں ہوئی, ثاقب نثار صاحب سے کسی نے پوچھا نہیں, ابھی صرف معاملہ یہ کہ جو رانا شفیق صاحب نے کہا وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے نہیں کرتے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو پروف کر سکتے نہیں کر سکتے. تو خان صاحب نے فیصلہ سنا تھا کہ اسی بے قصور اور ہم نے جو ہے وہ شریف فیملی کو ایکسپوز کر دیا ہے. ویسے ایکسپوز تو خان صاحب آپ خود بھی ہو رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے ہو رہے ہیں. پہلے مہنگائی, بے روزگاری اور باقی چیزوں پہ ہوتے تھے, آج کل جو کرسی کو چمٹے ہوئے اور کرسی کے حوالے سے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ایک اور اہم سٹوری, یہ بڑی دل سوز سٹوری ہے. یہ سری لنکن شہری کا جو گجرانوالہ سیالکوٹ کے علاقے میں قتل ہوا تھا, پریانتا کمارا, اس کیس کے حوالے سے بہت سی اہم ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. یہ گجرانوالہ پولیس نے جاری کی ہے. پریانتا کمارا کو سیالکوٹ میں ہجوم نے توہین مذہب کے الزام میں اس کو جان سے مار دیا تھا, اس کی لاش کو جلا دیا تھا. یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات اور سوالات پیدا کیے. لیکن اس کے اوپر پولیس نے بڑی جافشانی سے انٹیروگیشن کی ہے اور اب اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ اس میں انہوں نے تقریباً 200 لوگوں کو فکس کیا تھا. اب تقریباً 7 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جو کہ مرکزی ملزمان ہیں. آؤٹ آف یعنی ہنڈریڈز انہوں نے 7 لوگوں کو نکال لیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے. تو پولیس کے مطابق ملزم عمران اور حمیر یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے پریانتا کے اوپر کینچی سے وار کیے, اور اس حملے میں استعمال ہونے والی دونوں کینچیاں برآمد کر لی گئی. جب اس پر تشدد ہو رہا تھا تو یہ 2 ملزم تھے جو اس کو کینچیوں سے مار رہے تھے. یہ کینچیاں اس فیکٹری کے اندر کٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی. ایک اور ملزم تیمور نے پریانتا کمارا کو اینٹ ماری, یہ تیسرا ملزم ہے. چوتھا ملزم علی اصغر کا نام دیا گیا ہے جس نے پریانتا کمارا کی لاش کو جلایا. اس کے علاوہ 2 اور ملزم ہیں شہریار اور بلال. ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بیرونی دروازہ توڑ کر ہجوم کو اندر بلایا. باہر لوگ مظاہرہ کر رہے تھے, ہجوم مشتعل تھا, تو پھر دروازہ توڑا گیا اور انہیں اندر بلایا گیا. اس کے علاوہ ملزم عبدالصبور بٹ, یہ بھی ایک بڑا ملزم ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے فیکٹری ورکرز کو سری لنکن مینیجر پریانتا کمارا پر حملے کے لیے اکسایا تھا. یہ ہجوم کو لیڈ کر رہا تھا. پولیس کے مطابق سری لنکن مینیجر پریانتا کمارا پر حملے کے ملزمان نے اپنے جرم تسلیم کر لیے. یعنی یہ تمام لوگوں نے خود بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے. دوران تفتیش انہوں نے اعتراف جرم کر لیے, ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے. اب ان بیانات کو ریکارڈ یعنی کرنے کے بعد, تفتیش مکمل ہونے کے بعد انہیں گجرانوالہ جیل بھیج دیا گیا ہے. اور گجرانوالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق ان 7 ملزمان کو اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال دسمبر میں یہ واقعہ ہوا تھا جب سیالکوٹ میں سینکڑوں مشتعل افراد نے سری لنکن شہری پر مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر اس پر تشدد کیا, اسے ڈنڈوں سے مارا, سورہ کینچیوں سے بھی مارا ہے, اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتارا, اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور اس کو پھر زندہ یعنی اس کو جلا دیا. وہ زندہ تھا یا وہ مر چکا تھا لیکن اس کو جلا دیا گیا. اور اس پر پھر یعنی سری لنکن حکومت سے اور ان کی فیملی سے معذرت کی گئی, پاکستان حکومت نے بھی, اور جتنے سرکردہ افراد تھے. اور اب ان کے لیے ظاہر ہے پریانتا کمارا تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے پولیس نے یہ چارج شیٹ تیار کر لی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.